واقعے کے بارے میں پوچھا گیا کہ شاید کسی بندے کا کوئی معاملہ ہوا تھا اور اس کو سیالکوٹ کے اندر مارا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے۔ تو زیادہ علم تو مجھے نہیں ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر ایک انسان سے بالخصوص جب وہ غیر مسلم ہو، مسلمان نہ ہو، پہلے تو اس کے بارے میں تحقیق ضروری ہے کہ بندے نے کیا غلطی کی ہے، گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے پر کوئی بندہ کوئی حکم لگا دے کہ اس نے فلان کام کیا ہوا ہے، تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو بندہ دعویٰ کرے گا وہ گواہ پیش کرے گا، قاضی کے سامنے گواہ پیش کرے گا، اس بندے نے غلطی کیا ہے، گستاخی کی ہے یا کوئی بھی غلط کام کا ارتکاب کیا ہوا ہے، اور جس بندے پر دعویٰ ہوا ہے اپنی صفائی میں قسم پیش کرے گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ شاید کسی اور ملک کا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اسلام کے کچھ دائرہ کار ہے، کچھ طریقہ کار ہے۔ کچھ مسائل میں مسلمانوں کے لیے آسانی نہیں ہے، لیکن کفار کے لیے، ذمیوں کے لیے، ان کے لیے آسانی یا کہہ لیں کچھ رعایت ہوتی ہے۔ جب ان سے غلطی ہو جائے، غلط کام کا ارتکاب کریں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو رجوع کا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر بات پر انسان تلوار اٹھائے، قتل کرنا شروع کرے، مارنا شروع کرے، تو اس دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، بالخصوص کفار کے درمیان وہ غلط تاثر پھیل جاتا ہے کہ یہ قتل و غارت کا دین ہے، معاذ اللہ، اس میں حوصلہ نہیں ہے، اس میں برداشت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مارنے کا طریقہ بھی ہے۔ ایک بندہ اگر گستاخ بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، پہلے تو کام ہے ریاست کا، مقننہ کا، قضاء کا، عدلیہ کا، کہ اس کے بارے میں وہ اقدام کرے، اور اگر وہ اقدام نہیں کرتا اور بات بگڑتی چلی جاتی ہو تو قتل کرنے کا بھی طریقہ ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے لا يعذب بالنار الا رب النار، کسی کو مارنا ہو، قتل کرنا ہو، اس کو آگ سے مت جلاؤ۔ آگ سے جلانا صرف ایک ذات کا کام ہے جو آگ کا رب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آگ سے عذاب دے گا، کسی بندے کو حق نہیں کسی کو آگ سے جلائے، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے گستاخ ہو۔ مسلم سے منع کیا گیا ہے۔ دشمن کو قتل کیا، حدیث مبارکہ میں ہے آپ دشمن کو بھی قتل کرو، ہو سکے تو احسن طریقے سے قتل کرو، یعنی آپ نے کسی بندے کو مارنا ہو، اس کی طریقہ کار ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ عدالت میں جاؤ، قاضی کے پاس جاؤ۔ دوسرا کیا ہے کہ بندہ زندیق ہے، دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اقتل الزندیق سرا، خفیہ طریقے سے مارو، چھپ کے اس کو مارو، ایک طریقہ ہے اس کا۔ اور اگلی بات، آپ اس کو طریقے سے مارو، اس کا فائدہ مرتب ہو، اس سے دین کو نقصان نہ ہو، یہ بات ہے۔ اسلام تو سلامتی کا بھی دین ہے، ساتھ ساتھ کفار کے معاملے میں ان کی شرائط و ضوابط بھی ہے۔ ذمہ کو حقوق حاصل ہے، غیر مسلم کو کچھ حقوق حاصل ہے۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات سے جس سے اہل اسلام کو نقصان پہنچے، اسلام کی بدنامی ہو، یقیناً ایسے اقدام سے اسلام کا خدمت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر قضاء کمزور ہو، عدلیہ کمزور ہو، تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کاش جس مبارک کلمے پر یہ ملک بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا یہاں پر عملی نفاذ ہو، یہاں کا قضاء شریعت محمدی کے مطابق ہو، اور لوگوں کو یقین ہو کہ قاضی یا جج جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گا، یہ نہیں کہ عمر گزر جائے اس کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو کاش یہ قضاء بھی صحیح ہو، اس کے بعد نظام بھی صحیح ہو، انتظامیہ بھی صحیح ہو، اس طرح کے معاملات پر جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہوتے ہیں۔ اور باقی اس کے آڑ میں مذہب کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام مبارک دین ہے، کچھ لوگ معاذ اللہ اس کو آڑ میں دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مذہب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس مذہب کو کسی کے جنونیت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ مذہب ہے جس میں اخلاق کی وجہ سے، جس میں حسن سلوک کی وجہ سے ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے گھر کو امان کا گھر قرار دیا گیا، بڑے بڑے دشمنوں کو اسی لیے معاف کر دیا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، دین کی طرف مائل ہو جائے۔ اور نہ فقہ کا اس کا تمسخر اڑانا چاہیے۔ کچھ لوگ حدیث کے منکر ہوتے ہیں، احادیث کی طرف وہ معاذ اللہ جرح کرتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، تو یہ
مسئلہ جو ہے یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا کوئی اپنا لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ جو اصل اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل تقویٰ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے اس پوری ریاست کو دین محمدی کا تابع بنائے، اسی کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔